چھٹ گئے اور ایک گول دائرہ بن گیا جہاں پہ آسمان بالکل صاف تھا. بارش مدینہ میں برسنا بند ہو گئی، مدینہ کے آس پاس برستی رہی. یہ میرے آقا کی شان رحمت ہے. حضرات محترم، آقا دو عالم علیہ السلام کی ولادت پاک کی خوشی میں ہم یہ محافل مناتے ہیں. ان محافل کا ایک پیغام بھی ہے کہ محبت کہ یہ مظاہر محبت کا دعویٰ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک ہم نبی کریم علیہ السلام کی جو احکام اور فرامین ہیں ان پہ عمل نہ کریں. آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہ ایسی کیٹیگری نامنیٹ کر دی ہے، اسپیسیفائڈ کر دی ہے نبی کریم علیہ السلام نے کہ ہم پتہ نہیں کہاں عزت تلاش کرتے پھرتے ہیں، ہم کہاں اسٹیٹس تلاش کرتے پھرتے ہیں، ہم کہاں زندگی کا سکون تلاش کرتے پھرتے ہیں. حضرت عمر کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا کہ امیر المومنین مجھے فلاں علاقے کا گورنر بنانا. آپ نے فرمایا، اس وقت یہ معیار ہوتا تھا، کرائیٹیرین ہوتا تھا. آپ نے فرمایا کہ نوجوان قرآن جانتے ہو، قرآن آتا ہے تمہیں؟ اس نے کہا کہ نہیں حضور مجھے قرآن تو نہیں آتا. فرمایا جاؤ پہلے قرآن سیکھو، جاؤ پہلے قرآن سیکھو، اس کے بعد ہم تمہیں کوئی عہدہ عطا کریں گے. تو سال گزر گیا. ایک دن آپ مدینہ کی گلیوں میں نکلے تو سامنے سے نوجوان آتا نظر آیا. وہ جب قریب آیا تو سلام کر کے وہ گزر گیا. آپ نے اسے پہچان لیا، آپ اس کو دیکھتے رہ گئے، کہیں سے کوئی بات نہیں کی. آپ نے اس کا آواز دی اور واپس بلایا، جوان کیا بات ہے، تم میرے پاس آئے تھے، کہتے گورنر مجھے لگا دو، تو میں نے تمہیں کہا تھا قرآن پڑھو، تو تم نے اس کے بعد کوئی بات مجھ سے نہیں کی. اس نے کہا حضور اب مجھے کوئی گورنر ہی نہیں چاہیے، مجھے کسی گورنر کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے میرے پورے سینے میں قرآن عطا فرما دیا، اب میں نے قرآن پڑھ لیا ہے، اس سے بڑھ کے کونین میں نعمت ہی نہیں ہے. تو ہمیں خود قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، اپنے گھروں میں رکھنا چاہیے، قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ ذات حیات. آپ یقین کریں میں ابھی اقبال بھائی بتا رہے یورپ ہو کے آیا ہوں تو وہاں پہ میری بات ہوئی تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، یہ ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، ناروے وغیرہ، ان کے اندر وہ یہ برملا یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے جو لا بنایا ہے اپنا 55% کو قرآن لا ہے. تمہارے قرآن کے مطابق 55% ہمارے قوانین ہیں، اور جو ان کا جوڈیشری سسٹم ہے، عدالتوں کا نظام ہے، وہ عمر لا کے نام سے قانون وہاں پہ موجود ہے، یورپ میں بھی موجود ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس چیز کو چھوڑ دیا، غیروں نے اپنا لیا، اور آج وہ معاشرہ کہاں پہنچا ہوا ہے. حالانکہ عدل و انصاف کا حکم تو اللہ نے ہمیں دیا تھا. ایک حدیث پاک ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشان لا تکون الساعۃ حتی یخون الامین ویؤتمن الخائن، اور مقالہ علیہ السلام کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے. جب قیامت قریب آئے گی تو ایسا ہوگا معاشرے میں کہ جو امین لوگ ہوں گے، جو سچے ہوں گے، جو ایماندار ہوں گے، ان کو خیانت والا کہا جائے گا، ان کو چور کہا جائے گا، ان کو بددیانت کہا جائے گا، ان کو جھوٹے کہا جائے گا. اور جو چور اور جھوٹے ہوں گے، جو انسانیت کے دشمن ہوں گے، ان کو امانتیں ان کے پاس رکھی جائیں گی. جو خیانت کرنے والے ہوں گے، امانت میں جو خیانت کرنے والے ہوں گے، فرمایا اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی. اور آج یہی کچھ ہو رہا ہے. کوئی آپ جھوٹ بول کے دیکھ لیں، زیادتی کر کے دیکھ لیں، سب لوگ آپ کے ساتھ ہیں. جو سچا آدمی ہے، شریف آدمی ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. کہنے کو ہر کوئی کہتے ہیں ہم تو شریفوں کو دوست رکھتے ہیں، لیکن جب کوئی امتحان آتا ہے تو سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو یہ ہر لیول پہ یہ ہو رہا ہے کہ سچے کو جھوٹا بنا دیا گیا، جو نیک بندہ تھا اس کو بے ایمان بنا دیا گیا، جو بے ایمان اور خائن ہے اس کو ایماندار بنا کے پیش کیا گیا. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. اللہ کے تقوی اشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. اور میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اسی چیز کو اپنے بھائی کے لیے نہ پسند کرے. جب تک اپنی پسندیدہ چیز
جو انسان خود پسند کرتا ہے اسی چیز کو بھائی کے لیے پسند کرے اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا. آپ ایمانداری سے بتائیں, ہم یہ چاہیں گے کہ کوئی ہمیں گالی دے؟ کوئی نہیں چاہے گا. کوئی ہمیں ماں بہن کی گالی دے تو ہمیں بھی کسی کو گالی نہیں دینی چاہیے. کیا ہم چاہیں گے ہم اپنی بیٹی کو لے کے یا اپنی بیوی کو لے کے یا اپنی بہن کو لے کے گھر سے باہر نکلے ہیں موٹر سائیکل پہ یا پیدل یا سائیکل پہ, اور کوئی راستے میں بیٹھا ہے اور اس نے جناب ادھر ہی کیمرہ فٹ کر دیا ہے, وہ دیکھ رہا ہے مسلسل. ہم یہ چاہیں کہ کوئی ہماری بہن اور بیٹی کو ایسے دیکھے؟ کوئی پسند نہیں کرتا اس بات کو. اور جب آپ پسند نہیں کرتے اپنی بہن بیٹی کے لیے تو دوسرے کی بہن بیٹی کے لیے بھی یہی جذبات ہونے چاہیے. جس وقت بہن بیٹیاں گزرے ان کا احترام کرو. نبی کریم علیہ السلام نے عزت دی ہے عورت کو. سیدہ شیمہ کی عزت کر کے آپ نے بتایا ہے کہ عورت قابل احترام ہوتی ہے, بہن قابل احترام ہوتی ہے, اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے. نبی کریم علیہ السلام فرمایا. اچھا یہ بات تو بڑی کی جاتی ہے, لیکن بھئی یہ دیکھیں کہ باپ کا بھی بڑا رتبہ ہے. ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو اس لیے نا وہ ماں ہے. اور ماں کو ایک عام عورت بنی کیسے کہ باپ کی نگاہ میں آئی تو ماں بنی نا. تو ایک باپ کا بھی تو مقام ہے جس کی وجہ سے وہ جنت آپ کو ملی ہے, وہ ہستی ملی جس کے قدموں تلے جنت ہے. تو اس لیے باپ کی عزت کرنا, احترام کرنا یہ پہلے ہے, اور ماں کی عزت احترام کرنا بالکل اس کے ساتھ ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ کسی شخص کی بیٹیاں ہوں, ایک بیٹی ہو, اس کو جوان کر کے پال پوس کے بڑا کرتا ہے, باعزت رخصت کرتا ہے. فرمایا یہ دوزخ کے درمیان اور اس کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں, رکاوٹ بن جاتے ہیں. فرمایا وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا, سرکار نے 2 انگلیاں ملا کے بتایا کہ جیسے 2 انگلیاں اکٹھی ہیں. وہ شخص جس کے گھر میں بیٹی ہو وہ اس کی عزت کرے, اچھی تربیت کرے, اچھی جگہ پہ اس کی شادی کرے, اس کو رخصت کرے باعزت طریقے سے, وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں انسان کی ملی ہوئی ہوتی ہیں. اور زمین میں ایسا عدل و انصاف قائم کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کیونکہ یہ انسان کی ضرورت ہے عدل و انصاف قائم کرنا. جب صبح کے وقت سورج نکلتا ہے کائنات میں نور پھیلتا ہے, سورج کا نکلنا عدل ہے. رات کو چاند آسمان پہ طلوع ہوتا ہے, اپنا نور بکھیر کے کائنات کے گوشوں کو منور کرتا ہے, یہ عدل ہے. موسم بہار میں پھول کھلتے ہیں, پھولوں سے رنگ برنگے شگوفے, ان سے خوشبو آتی ہے, یہ عدل ہے. انسان سے محبت کا اظہار کرتا ہے, یہ عدل ہے. ایک انسان دوسرے انسان کی عزت کرتا ہے, یہ عدل ہے. پوری کائنات کا نظام ایک اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ عدل پہ قائم ہے. جو اس سے تھوڑا سا بھی دائیں بائیں ہٹتا ہے وہ تنزل کا شکار ہو جاتا ہے. اور آج یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں بے چینی نظر آتی ہے, معاشرے میں عدل نہیں ہے, معاشرے میں احسان نہیں ہے. اللہ نے تو فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اس کا حکم دیا ہے. تو جب تک یہ عدل و انصاف قائم نہیں ہوگا تب تک معاشرے میں کبھی بھی سکون نہیں ہوگا. اگر عدل نہیں ہوگا تو مجرم کو سزا نہیں دی جا سکتی. اگر مجرم کو سزا نہیں دی جائے گی تو یہ فلسفی ہے کہ پھر جو کرائم ہے وہ ملٹی پلائی ہوتا ہے. ایک مجرم جرم کرتا ہے, اسلام کہتا ہے کہ اس پہ شہادت گزارو, گواہیاں پیش کرو. اگر جرم ثابت ہو گیا تو ایسی سزا دو کہ آئندہ کسی کو جرم کرنے کی ضرورت نہ ہو. ہم کیا کرتے ہیں, ہم مجرموں کو چھوڑ دیتے ہیں. ہاں جی, اقبال بھائی عدالت میں ہوتے ہیں سارا دن. ہاں جی, عدالتوں میں اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے, پورا نظام کو اللہ ٹھیک فرمائے, عدالتیں ٹھیک ہو گئی تو سبھی ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ اگر سزا پوری دی جائے گی ایک مجرم کو تو تمام لوگ کہیں گے یار فلاں نے کیا تھا, قتل کیا تھا, اس کو قتل کر دیا گیا, ابھی بچو ورنہ ہم بھی قتل کر دیے جائیں گے. ہم کیا کرتے ہیں کہ چوری کی جیل میں گیا 2 دن بعد ایم پی صاحب بھی تشریف لے جاتے ہیں, لا کر خود کھول کے اس کو باہر نکال لاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ جب تک ہوتا رہے گا وہ کہتے ہیں یار مجھے کچھ نہیں دیا, میٹا کوئی کیا کر گیا, ہوتا کچھ نہیں ہوا تھا, میرا کوئی کی کر لے گا. ہے جی, اس کا کچھ نہیں بگڑا, اس نے قتل کر دیا, وہ پھر رہا ہے, میں آ جاؤں گا 1 سال جیل میں رہیں گے. یہ کرائم ملٹی پلائی ہوتے ہیں. اسلام نے کہا کہ نبدا ایول ان دی بڈ, جرم جو ہی سر اٹھائے اس کو وہیں پہ کچل دے. حدیث پاک میں آتا ہے آیات المنافق اثلاث, 3 نشانیاں ہیں منافق کی. اذا حدث کذب, جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا, کسی کو چکر دینے کے لیے, فریب کرنے کے لیے, لارے لگانے کے لیے. جب بات کرے گا تو
جھوٹ بولے گا. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, وعدہ کرے گا تو اس کے خلاف کرے گا. وعدہ کرے گا اگلے کو ٹالنے کے لیے, لارا دینے کے لیے, اس کو دھوکہ دینے کے لیے کرے گا اپنی مرضی. حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو وعدہ پورا نہیں کرتے, عہد کر کے توڑ دیتے ہیں, وعدہ خلافی کرتے ہیں, قیامت کے دن اس کے اوپر ایک جھنڈا لگایا جائے گا اللہ کی طرف سے. پوری انسانیت دیکھے گی یہ وہ وعدہ, یہ وہ بندہ ہے جو وعدے توڑتا تھا, یہ وہ چھوٹا جرم نہیں ہے. ان العہد کان مسئولا, وعدے پورے کرو, وعدے کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا. سوال. اور تیسری ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ, کسی بھی لیول پہ جس کو امانت دی جائے وہ اس میں خیانت کرتا ہے, منافق کی نشانی. جس میں ایک اور بھی ہے وَإِذَا خَصَمَ فَجَرَ, کہ جب جھگڑا آپس میں ہو جائے تو فجر, 2 مہینے اس کے گال گلوچ کرنا یا پھٹ پڑنا یکدم. تھوڑی سی بات ہو تو غصہ 7ویں آسمان پہ پہنچ جائے یکدم. مسلمان مومن کبھی ایسے غصے نہیں ہوتا, غصہ کسی سٹیج پہ جا کے آتا ہے, پہلے جملے پہ ایسے نہیں ہوتا. اپنے آپ پہ قابو رکھنا چاہیے. اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس کو سب سے بڑا پہلوان قرار دیا جو غصے پہ قابو پا لیتا ہے. تو جس کے اندر پہلی خصوصیت پائی جاتی ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ, تو آپ سمجھیں 25% منافق ہے. جس میں دوسری بھی پائی جاتی ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ, وعدہ خلافی کرتا ہے, 50% منافق ہے. اور جب امانت میں خیانت کرے, لوگوں نے اپنی امانت, ووٹ بھی ایک امانت ہے, یہ ووٹ بھی ایک امانت ہے, ٹھیک ہے نا جی, آپ نے کسی کو دی ہے, لے اٹھا کوئی, تو جس نے خیانت کی ہے 75% وہ منافق ہے. اور چوتھی نشانی میں نے بتائی کہ جب جھگڑا ہو تو لڑنے مرنے پہ آ جائے, حالانکہ جھگڑا ابتدا میں ختم کر دینا چاہیے, تو وہ 100% منافق ہے. اپنے آپ کو سمجھے. یہ عملی نفاق کی صورتیں ہیں. نفاق کی 2 شعبے ہیں, 2 قسمیں ہیں. ایک اعتقادی نفاق ہے, ایک عملی نفاق. یہ عملی نفاق ہے, نماز نہ پڑھنے والا بھی منافق ہے, لیکن وہ عملی منافق ہے, اعتقادی منافق نہیں ہے. اس سے بندہ توبہ بھی کر لیتا ہے, بندہ کسی سے معافی بھی مانگ لیتا ہے, استغفار کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے, بخشش کی صورت ہے. لیکن جو اعتقادی منافق ہے, جس کے عقیدے میں خرابی ہے, جس کے عقیدے میں گڑبڑ ہے, نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جو اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھتا, اپنی تقریر میں زبان پہ کنٹرول نہیں, اپنے درس میں نبی کریم علیہ السلام کی بے ادبی کرتا ہے, نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جملے کستا ہے, نبی کریم علیہ السلام کی شان پر اعتراضات کرتا ہے, احادیث پہ جرح کرتا ہے, صحیح احادیث کو مجروح قرار دیتا ہے, تو وہ اپنے ایمان کی خبر لے. یہ اعتقادی منافق, اس کے لیے جہنم کے سارے دروازے کھلے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, بس مرنے کی دیر ہے, سیدھا جہنم. تو اس اعتقادی جو نفاق ہے اس سے بچیں, اور جو عملی نفاق ہے اس سے بھی بچیں. جتنا جلدی ممکن ہے توبہ کریں, اپنے اللہ کو منائیں, اپنے پیارے نبی کا وسیلہ. آپ کو تو وسیلہ ہی ایسا ملا ہے کہ جیسا کسی کو ملا ہی نہیں. آپ کو تو ہستی کو ملی ہے کہ جن کی نظر کا ایک اشارہ ہو جائے تو ادھر ہی رحمت کا اشارہ ہو جاتا ہے, ادھر ہی رحمت کے نظارے ہوتے ہیں جدھر سرکار کی چشم کرم کے اشارے ہوتے ہیں. تو آپ کو تو ہستی ہی وہ ملی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ صدق یمضی والکذب یہلک, کہ سچائی جو ہے وہ انسان کو کامیاب کرتی ہے, نجات عطا فرماتی ہے, اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. کسی بھی طریقے سے جھوٹ بولا جائے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا, میرے آقا اگر کوئی ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے, بعض لوگ ہنسانے کے لیے بڑے لطیفے سناتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, فرمایا اس کے لیے بھی ہلاکت ہے, اس کے لیے بھی ہلاکت ہے. مسلمان کو تو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ مذاق میں بھی جھوٹ بولے, اجا کے سنجیدہ ہو کے جھوٹ بولے. اور سچ جو ہے وہ انسان کو نجات عطا فرماتا ہے, سچ انسان کو کامیابی کے راستے پہ لے کے جاتا ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ انسانوں نے پہلی جو نبوتیں ہیں ان کی جو تعلیمات تھی, ان تعلیمات میں سے, ان کے کلام میں سے جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت تجھ میں حیا نہ رہے, اذ لم تستحی فاصنع بما شئت, کہ جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہے مرضی آئے کر. فرمایا الحیاء من الایمان, حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے, حیا ایمان کا حصہ ہے. تو اپنا جائزہ ہمیں لے لینا چاہیے کہ ہم کتنے حیادار ہیں, اللہ رسول سے کتنی حیا کرتے ہیں. اذان جب ہوتی ہے تو اللہ رسول سے حیا کرتے ہوئے جا کے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں؟
والدین کے سامنے اگر باپ کوئی سخت جملہ بول دے، ہمیں حیا آتی ہے کہ اس نے ہمیں پالا پوسا ہے، یہ میرا باپ ہے۔ ماں کبھی جھڑک دے، ہمیں حیا آتی ہے کہ کوئی بات نہیں، ہماری ماں ہے۔ کوئی بزرگ کوئی سخت بات کہہ دے، ہمیں حیا آتی ہے کہ سفید داڑھی ہے، میں اسے نہ کہوں۔ یا آپ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک کی چار سنا کے، جب تک آپ نہ گزریں آپ کو صبر نہیں آتا۔ تو یہ حیا جو ہے یہ انسان کا یہ ایمان ہے۔ اب آپ سوچ لیں، دیکھ لیں کہ کتنی حیا ہے۔ جس میں جتنی حیا ہے اس میں اتنا ایمان ہے۔ جو جتنا زیادہ حیا والا ہے وہ اتنا ہی ایمان والا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ پیمانے ہمیں دیے ہیں، کرائٹیرین دیے ہیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو جو ہے وہ بہتر بنائیں۔ اور سیدنا آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، کہ دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہر کسی کا بھلا چاہیں، کسی کا برا نہ کریں، کسی کا برا نہ سوچیں، کسی سے برا سلوک نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں، کسی کی جڑیں نہ کھودیں، کسی کا نقصان نہ کریں، کسی سے دشمنی نہ کریں، اس کے غیر حاضری میں اس کے ساتھ دشمنی نہ کریں۔ خیر خواہی کا نام ہے۔ پوچھا کہ میرے آقا کس کے لیے؟ فرمایا کہ اللہ کے لیے خیر خواہی، اس کی کتاب کے لیے خیر خواہی، کتاب ہی ولی رسول ہی ولی عامت المسلمین، عام مسلمان خیر خواہی، اور اس کے جو ان کے حکمران ہیں، جو ان کے ائمہ ہیں، ائمہ سے مراد علماء کرام بھی ہیں، مشائخ اسلام بھی ہیں، اس سے مراد بزرگ بھی ہیں، اس سے مراد آپ کے حکمران بھی ہیں۔ فرمایا سب کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ انسان کو زندگی میں ہر قدم پہ ہر کسی کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ نفع پہنچاتا ہے، جس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ سب سے زیادہ بہتر انسان ہے۔ وہ نہیں ہے کہ جو کوئی بہت بڑا حاکم بن گیا، افسر بن گیا، جس کی زمینیں زیادہ ہیں، وہ بھی ہے اگر بھلا کرتا ہے انسانیت کا، تو اگر بھلا نہیں کرتا تو وہ غریب آدمی بہتر ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اقبال بھائی السلام۔